الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے متعلق فرماتی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے راہ پا جاؤ گے. اور دوسری حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہے، جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا جائے گا. یہ دو احادیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، کئی مرتبہ آپ کے سامنے آئی ہوگی. اسی کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی پر کچھ عرض کروں گا. لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کشتی سے تشبیہ دی ہے اہل بیت کو، اور اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اہل بیت جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں گھر والے، گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی کا نمبر آتا ہے. ہمارے یہاں بھی مشہور ہے، کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کی گھر والی کہاں ہے، آپ کے گھر والے کیسی ہیں، وہ اپنے بھائیوں کا نہیں بتائے گا، اپنی بیوی کا بچوں کو بتائے گا. تو گھر والوں میں سب سے پہلا نمبر بیوی کا آتا ہے، اس کے بعد بچے آتے ہیں. بیٹی جب بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو جہاں اس کا رشتہ طے ہوتا ہے، جس گھر میں جا کر وہ بستی ہے، وہ اس کی گھر والی بن جاتی ہے. ان کا تعلق جہاں نکاح ہوا، جہاں جا کر وہ آباد ہوئی، وہ اس کا گھر بنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل بیت کو کشتی کی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں. تو اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، اور انہی کو قرآن حکیم نے اہل بیت کہا ہے. جب آیت اتری تھی، آیت تطہیر مشہور آیت ہے قرآن حکیم کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت فاطمہ کو بلایا. چونکہ حضرت فاطمہ کی شادی ہو چکی تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی. چنانچہ آپ نے ان کو بلایا. حضرت فاطمہ آ گئی، جن کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا. اس کے بعد حضرت علی کو بلایا. اس کے بعد ان کے دو بچوں حضرت حسن اور حسین کو بلایا، اور ان کو بٹھا کر پانچویں خود بیٹھ گئے ساتھ، اپنی چادر سر پہ ڈال دی اور فرمانے لگے اے میرے پروردگار، میرے اہل بیت کو تو آپ نے پاکیزگی عطا کر دی، میرے گھر والیوں کو، میرے ازواج کو تو آپ نے پاکیزہ کر دیا، ان کی تطہیر کا اعلان تو اللہ آپ نے کر دیا. یہ میری بیٹی ہے، 3 بیٹیاں وفات پا چکی ہیں، یہ میری بیٹی ہے فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے بہت پیاری ہے. اور یہ علی المرتضیٰ جس کی تربیت اور پرورش میں نے کی ہے، میرے لیے بیٹوں کی طرح ہے، میرا داماد بھی ہے، مجھے بہت پیارا ہے، اور ان کے بچے حسن و حسین بھی مجھے بڑے پیارے ہیں. اے میرے پروردگار، ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما دے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو
تو ازواج مطہرات کو قرآن نے کہا اہل بیت، اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہ بھی اہل بیت ہے، اب ان کی آگے اولاد چلی ہے، حضرت حسن کی اولاد چلی ہے، حضرت حسین کی اولاد چلی ہے، جن کو سید کہا جاتا ہے، سادات کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند۔ اب کشتی میں تو وہ سوار ہوتا ہے کہ جس کو ڈوب جانے کا خطرہ ہو، جہاں پہ پانی ہو۔ اب کشتی یہاں پر خشکی پر، روڈوں پر تو نہیں چلا کرتی، کشتی تو دریاؤں میں چلتی ہے، سمندروں میں چلتی ہے، ہم کشتی میں سوار کیسے ہوں؟ اور دوسری بات فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو اس کو بھی سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی ہے۔ قرآن حکیم نے بھی سراجم منیرہ کہا ہے، آپ کو لقب بھی دیا گیا کہ آپ آفتاب نبوت ہیں، نبوت کا روشن سورج ہیں، آپ کی مثال سورج کی ہے۔ اب سورج چمک رہا ہے، دن کا وقت ہے، تو کیا اب ستارے نہیں ہیں؟ ستارے اب بھی ہیں، آسمان پر ستارے اب بھی موجود ہیں، لیکن جب تک سورج رہے گا ستاروں کی روشنی ہمیں نظر نہیں آئے گی، ستاروں کی چمک نظر نہیں آئے گی۔ تو جب تک وہ سورج موجود تھا، آفتاب نبوت جب تک چمک رہا تھا، اس وقت نہ کسی ستارے کی صداقت نظر آ رہی تھی، نہ کسی ستارے کی عدالت سمجھ میں آ رہی تھی، نہ کسی ستارے کی سخاوت سمجھ میں آ رہی تھی، سب کی روشنی چھپی ہوئی تھی، سب کی چمک چھپی ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ جب یہ سورج آفتاب نبوت جب غروب ہو جائے گا، تب وہ ستارے چمک کر ظاہر ہو جائیں گے۔ کوئی صداقت کا ستارہ ہوگا تو کوئی عدالت کا ہوگا، کوئی حیا و سخاوت لے کر چمک رہا ہوگا تو کوئی قضا اور بہادری لے کر چمک رہا ہوگا تو کوئی وفائیں لے کر چمک رہا ہوگا۔ سارے ستارے چمکیں گے، بعد میں نظر آئیں گے، اور فرمایا کہ جس کی بھی تم اتباع کرو گے راہ پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کی مثال دی ستاروں کی، اور اہل بیت کی کشتی کی مثال بیان فرمائی۔ اب کشتی تو چلتی ہے پانی میں، ہم جہاں رہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو کوئی پانی نہیں ہے، تو اب کشتی میں ہم کیسے سوار ہوں؟ کشتی میں تو وہ سوار ہوں گے نا جو سمندر میں ہے، کشتی میں وہ سوار ہوں گے جو دریا میں ہے، کشتی میں وہ سوار ہوں گے جن کو ڈوبنے کا خطرہ ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہی لوگ سوار ہوئے تھے جنہوں نے طوفان سے بچنا تھا، ڈوبنے والے تو ڈوب گئے۔ تو یہاں پر اگر غور سے دیکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کو دیکھا جائے، ایک کی تشریح دوسری جگہ مل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، فتنے آتے رہیں گے، گویا کہ فتنوں کا سیلاب ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کبھی فتنہ معتزلہ کی صورت میں سامنے آیا، کبھی خوارج کی صورت میں سامنے آیا، کبھی روافض کی صورت میں سامنے آیا، کبھی ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی صورت میں سامنے آیا، کبھی قرآن کریم کا انکار کرنے والوں کی صورت میں فتنہ آیا، کبھی حدیث کا انکار کرنے والوں کی صورت میں فتنہ آیا۔ فتنے پھیلتے رہے، گمراہی کے سیلاب چلتے رہے، اور ان فتنوں کو تشبیہ دی گئی سیلاب کے ذریعے سے کہ جب یہ فتنوں کا سیلاب آ جائے تو پھر اس فتنوں کے سیلاب سے بچنے کے لیے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور کشتی میں سوار ہو کر پھر ستاروں سے روشنی حاصل کرو۔ جب سیلاب ہوتا ہے نا، ہر طرف پانی پانی ہے، آپ کشتی میں سوار ہیں تو وہاں پر آپ کو راستہ ستاروں کی مدد سے ہی مل سکتا ہے۔ جب سورج نہیں ہوگا، دن کی روشنی نہیں ہوگی، اجالا نہیں ہوگا، تو پھر ستاروں کی مدد سے ہی آپ اپنا رخ متعین کر سکتے ہیں کہ میں مغرب کی طرف جا رہا ہوں یا مشرق کی طرف جا رہا ہوں، تو پھر ستاروں سے روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو اہل بیت کی مثال کشتی کی اور صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے۔ اب اگر کوئی کشتی میں تو سوار ہوا اور اس نے ستاروں کو چھوڑ دیا تو وہ اپنی صحیح سمت متعین نہیں کر سکے گا، اس کا سفر مکمل نہیں ہوگا، اس کی کشتی کنارے پر نہیں لگ سکے گی، اور وہ پانی کے بھنور میں ہی پھنسا رہے گا۔ اور جس نے صرف ستاروں کو ہی دیکھنا شروع کر دیا اور اس سیلاب میں وہ کشتی میں سوار نہ ہوا تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔
تو اس لیے نجات کا راستہ وہ یہی ہے کہ ایک طرف صحابہ کرام کی اتباع ہو اور دوسری طرف اہل بیت کی محبت دلوں کے اندر سجی ہوئی ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو تب وہ کامل مسلمان ہے۔ وہ اس لیے تو کہا ہے نا کہ ایمان ما اطاعت الخلفاء الراشدین، اسلام ما محبت آل محمد۔ ایمان تو ان کی اتباع کا نام ہے اور اسلام اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ محبت نہیں ہوگی تو آگے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم دونوں کو جب الگ کرتے ہیں، ایک پلڑے میں چلے جاتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں۔ دونوں کو برابر رکھنا ہے۔ اور پھر خصوصاً اس مہینے میں تذکرہ جو ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت کے ساتھ، تو یا تو پھر ہم اتنے آگے غلو میں چلے جاتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے عقیدہ کہاں چھوڑ دیا، اور یا پھر اتنا پستی میں چلے جاتے ہیں کہ محبت اور ادب سب کچھ ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس سے بڑھ کر عظیم مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں نماز کے لیے کبھی آذان نہیں کہی۔ بلال کو حکم دیا، بلال آذان دو، نماز کا وقت ہو گیا، ابو محذورہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، آذان کہو صبح کی۔ کبھی کہا ابن ام مکتوم سے کہ آذان دو تم نماز کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آذان نہیں دی، اور اس میں بھی حکمت ہے کہ کیوں نہیں دی آذان۔ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ اذان میں کلمات ہیں کہ او نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ مؤذن بلا رہا ہے، ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، وہ نہیں اٹھ سکا، اذان تو اس نے سن لی ہے، نماز پہ نہیں جا سکا، گناہ گار ہے، گناہ ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ کے نبی اذان دیں اور اللہ کے نبی کہہ دیں حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، جس نے سن لیا اور نہ آیا وہ کافر بن گیا، پہنچنا لازمی تھا پھر۔ تو اللہ کے نبی کی محبت اور شفقت تھی امت پر، اس لیے آپ نے اذان کبھی نہیں دی، دوسروں سے اذان دلوائی ہے۔ لیکن حضرت حسن و حسین وہ خوش قسمت جوان ہیں جن کے کانوں میں اذان اللہ کے نبی نے خود دی ہے، دونوں کے کانوں میں خود ہی اذان دی ہے، اس کے علاوہ آپ نے اذان نہیں دی۔ اور یہ وہ خوش قسمت ہے جن کے نام بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں۔ حسن نام بھی آپ نے خود رکھا، حسین نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ حضرت حسن پیدا ہوئے ہجرت کے تیسرے سال، جس سال غزوہ احد ہوا تھا، اس سال حضرت حسن کی ولادت ہوئی، اور اس سے اگلے سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک سال کا وقفہ ہے یا 10 مہینے کا وقفہ۔ تو بہر طور ان کے نام بھی اللہ کے رسول نے خود رکھے ہیں، اور ان کے منہ میں گھٹی بھی آپ خود دیتے ہیں، اور پھر ان کے بعد جب کچھ بڑے ہوتے ہیں تو تربیت بھی آپ خود ہی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ حسن و حسین کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی جنازہ تھا، صحابہ کرام جنازے میں چلے گئے، جنازہ ادا ہوا، قبرستان میں دفن کیا، وہاں سے واپس آئے اور پھر واپس سیدھا مسجد کی طرف اکثر آ گئے۔ تو اس جنازے میں جو لوگ شریک تھے ان میں حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور اسی جنازے میں نواسہ پیغمبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ واپس آئے دونوں، مسجد میں پہنچے تو تھک گئے تھے، حضرت حسین بیٹھ گئے، پاؤں لمبے کر لیے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا، چونکہ کچی زمین تھی، فرش تو تھے نہیں، دیکھا کہ جنازے میں گئے، واپس آئے تو حضرت حسین کے پاؤں پر گرد پڑی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، راستے کی اڑتی ہوئی مٹی پاؤں پہ لگی ہے، پنڈلیوں پہ لگی ہے۔ ابو ہریرہ نے اپنے سر پر جو چادر باندھ رکھی تھی، جو پگڑی تھی، اس کو اتارا، حضرت حسین کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین رونے لگ گئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے والد محترم کے دوست ہیں، میرے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابی ہیں، مجھے کیوں گناہ گار کرتے ہیں؟ اپنی پگڑی سے میرے پاؤں صاف کرنے لگے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے ہاں مجھے کرنے دیجئے، مجھے یاد ہے میں نے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا
اللہ حسین سے میں راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں، اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی راضی ہو جائیں۔ میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اس لیے مجھے مٹی جھاڑنے دیجیے۔ اتنی محبت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جمعہ کا خطبہ ہوگا، ممبر پہ کھڑے ہیں، مجمع سامنے، اب مسجد کے باہر سے آ رہے ہیں حضرت حسین، اور ان کے ساتھ ایک دو جوان اور بھی لڑکے اور بھی ہوں گے، ساتھ حضرت عمر کا ایک صاحبزادہ، حضرت عمر کا بیٹا، وہ بھی ساتھ ہے، آ رہے ہیں۔ حضرت حسین ایک دوسرے دوست سے کہتے ہیں، ایک لڑکے سے کہتے ہیں کہ وہ دیکھو جو خطبہ دے رہا ہے نا، یہ ہمارا غلام ہے، جو خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارا غلام ہے۔ اور وہ اس وقت امیر المومنین تھے، فاروق اعظم اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے نے سنا تو ان کو ذرا اچھی نہ لگی بات، اپنے والد کے بارے میں یہ بات سنی، غلامی تو تھی اس زمانے میں، جانتے تھے غلام کسے کہتے ہیں، میرے والد محترم کو غلام کہہ دیا، وہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے غلام ہیں۔ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن حضرت حسین سے کچھ نہیں کہا۔ گھر آئے، شام کو حضرت عمر بھی آئے تو آگے ہو کر بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جان آج ایک بات ہوئی ہے اور مجھے وہ اچھی نہیں لگی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کون سی بات ہوئی ہے، کس نے کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابا جان بات یہ ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، ہم مسجد کی طرف آ رہے تھے، حضرت حسین بھی تھے، کچھ اور لڑکے بھی تھے، حضرت حسین نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ جو خطبہ دے رہا ہے نا یہ ہمارا غلام ہے۔ فاروق اعظم مسکرانے لگے، بیٹا تو کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا ابا جان وہ آپ کو غلام کہہ رہا ہے، آپ تو امیر ہیں، امیر المومنین ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں بیٹا ایک کام تو کر لے، میرا ایک کام کر لے۔ بیٹے نے کہا جی بتائیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا حسین کے پاس چلے جاؤ، حسین سے کہو وہ جو آج دوپہر جو تو نے بات کی تھی نا کہ یہ خطبہ دینے والا ہمارا غلام ہے، ذرا یہ ہمیں لکھ کر دے دو، یہ لکھ کر دے دو کہ عمر خطاب کا بیٹا ہمارا غلام ہے۔ اس نے کہا ابا جان واقعی چلا جاؤں؟ فرمایا ہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ جا کر حضرت حسین سے کہا کہ آپ لکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل لکھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا لکھ کر دے دو۔ اس نے کہا ابھی لکھ دیتا ہوں۔ اس نے لکھ کر دے دیا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ بیٹا لے کر آیا، ابا جان دیکھو اس نے لکھ دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اسے سنبھال کے رکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا، اور جب روز قیامت ہوگا اللہ کے محبوب کے سامنے حاضری ہوگی، عرض کروں گا آقا آپ کے نواسے کا لکھا ہوا لایا ہوں، آپ کے نواسے کی ہاتھ کی لکھی تحریر لایا ہوں، آپ کے نواسے نے لکھ کر دیا تھا، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ اتنی محبت تھی ان کے آپس میں، جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب کے گھرانے کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، چونکہ آپ شام میں تھے، کافی دور رہتے تھے، ایک شخص جا رہا تھا مدینہ منورہ کی طرف، تو ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ، کوئی کام ہو تو بتائیے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اور کام تو کوئی نہیں، بس ایک کام کر لینا میرا۔ اس نے کہا جی بتائیے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جب تم مدینے پہنچ جانا تو وہاں مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ ہے، ممبر اور قبر مبارک کے درمیان جگہ جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس جنت کے باغ میں ایک انتہائی خوبصورت جوان وہاں پر بیٹھا ہوگا، سر پہ دستار بندی ہوگی، سفید لباس پہنے ہوگا اور چہرہ خوشبودار ہوگا، چہرہ انتہائی خوبصورت ہوگا۔ وہ بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دے گا، ان کے درس میں شریک ہو جانا، اور جب درس مکمل ہو جائے آگے چلے جانا، مصافحہ بھی کر لینا، سلام بھی کر لینا، اور ان کی خدمت میں میرے سلام بھی عرض کر دینا، اور میرے لیے دعا کی درخواست بھی کر دینا وہاں پر۔ وہ جانے والا کہتا ہے کہ وہ کون ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ بتا رہے ہیں
کہ ان سے جا کر آپ کے لیے دعا کراؤں اور آپ کے سلام پہنچاؤں۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جب جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ سارا مدینہ جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے اسے کہ وہ کون ہے جوان۔ چنانچہ وہ پوچھنے لگا مجھے بتائیے تو صحیح وہ کون ہوگا۔ امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میں دور بیٹھا ہوں، جی بہت چاہتا ہے کہ خود جا کر درخواست پیش کروں، لیکن تمہارے ذریعے درخواست بھیج رہا ہوں۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر درس حدیث دینے والا اللہ کے محبوب کا نواسا علی کا بیٹا حضرت حسین ہوگا۔ اتنی محبت تھی آپس کے اندر، اتنا ایک تعلق تھا، اور کیوں تھا کہ وہ مقام کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک طرف ہم نے اتباع کرنی ہے، دوسری طرف محبت کو دل میں رکھنا ہے۔ اگر محبت دل میں نہیں ہوگی تو کام نہیں بنے گا۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال وہ ستاروں کی مانند ہے، روشنی ان سے حاصل کرو، اتباع ان کی کرو، نقش قدم پہ ان کے چلو۔ اور ہر صحابی ستارہ ہے، یہ نہیں کہ کچھ ستارے ہیں، کچھ تاریک ہے، کچھ روشن ہے۔ ہر ستارہ روشن ہی ہوا کرتا ہے، ہر ستارے سے چمک ہی آتی ہے، ہر ستارے سے روشنی کی کرنیں پھوٹا کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے اہل بیت وہ کشتی کی مانند ہے، یعنی ان سے محبت کرنا، ان کی محبت کو اپنے سینوں میں سجا لینا۔ جو ان سے محبت کرے گا اور پھر صحابہ کی اتباع کرے گا یقیناً کامیاب ہو جائے گا، یقیناً کامیابی ان کے لیے یقینی بن جائے گی۔ بلکہ اہل بیت تو بڑا اونچا مرتبہ مقام رکھتے ہیں، جن کی نسبت بھی ہو گئی ہے نا اللہ کے محبوب کے ساتھ صدیاں گزرنے کے بعد، جن کی نسبت ہو گئی ہے، اللہ رب العزت اس نسبت کی آج بھی اللہ رب العزت اس کی لاج رکھتے ہیں، اسی نسبت کی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا نسبتوں کو، یہ اور بات ہے کہ ہم حیا نہیں کرتے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک حاجی جب حج سے آتا ہے تو 40 دن تک پروردگار عالم کو اس سے حیا آتی ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم حج کر کے آتے ہیں، 40 دنوں کے اندر گناہ کرتے ہیں، ہمیں حیا رب سے نہیں آتی۔ تو اسی طرح جو نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کی پروردگار عالم نے ہمیشہ لاج رکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے، ایک حکمران نے ایک پہلوان تیار کیا۔ ہر بادشاہ کا اپنا شوق ہوتا ہے نا، کسی کو کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو بکریاں پالنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو بکریوں کو بادام کھلانے کا شوق ہوتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا شوق ہے، ذوق ہے۔ تو اس کو پہلوانی کا شوق تھا، تو اس نے ایک پہلوان تیار کیا اور اسے خوب کھلایا پلایا، ہر طاقت و قوت کی چیز اسے کھلائی پلائی گئی، خوب دودھ پلایا گیا، خوب اس کے گھی کھلایا گیا۔ اور پھر جب تیار ہوا وہ، تو بادشاہ کی طرف سے اعلان کرا دیا گیا ملک میں کہ کون ہے جو شاہی پہلوان کا مقابلہ کرے، اس کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ انعام رکھا گیا، تاریخ مقرر ہوئی، دن مقرر ہوا، میدان میں ساری رعایت جمع ہے، مخلوق جمع ہے، بادشاہ بھی پہنچا ہوا ہے۔ شاہی پہلوان میدان میں اترا کہ اب دیکھتے ہیں کون مقابلے کے لیے آتا ہے۔ وہ شاہی پہلوان للکار رہا ہے میدان میں، آؤ کوئی مقابلے کے لیے، پورے ملک سے پہلوان آئے ہوئے ہیں، لیکن سب پر ایسا رعب چھایا ہوا تھا کہ کسی میں جرأت نہ تھی کہ وہ اندر جا سکے۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا، بادشاہ نے دیکھا، ایک کمزور سا آدمی، پتلا سوکھا سا آدمی، کمزور سا آدمی میدان میں آ گیا، اور اس نے چیلنج کو قبول کر لیا، میں مقابلہ کروں گا۔ پہلوان نے اسے دیکھا، بڑی حیرت سے اس نے کہا کس لیے آئے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا مقابلہ کرنے، اپنی شکل تو دیکھو، یہ کس شکل میں آ گئے ہو، تو مقابلہ کہاں کر سکتے ہو میرا؟ بادشاہ نے بھی دیکھا تو وہ بھی کہہ رہا تھا یہ کیا ہے، بیوقوف کہاں سے آ گیا۔ اب سارے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں مذاق کرنے نہیں آیا، میں واقعتاً مقابلے کے لیے آیا ہوں، تمہارا چیلنج میں نے قبول کیا ہے۔ تمہارا اس سے کیا ہے کہ میں پتلا ہوں یا موٹا ہوں، تمہارا اس سے کیا ہے میں کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، مقابلے کے لیے بلایا میں آ گیا۔ چنانچہ جب آپس میں قریب ہوئے تو اس پہلوان نے سوچا کہ ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دوں گا اسے، لیکن جو ہی قریب ہوئے تو وہ اسے کان میں کہنے لگا کہ اے شاہی پہلوان، آپ تو شاہی پہلوان ہیں، میں پہلوان نہیں ہوں، میں نے کبھی کشتی نہیں لڑی کسی کے ساتھ،
مجھ میں طاقت ہمت نہیں ہے، بھوک کا ستایا ہوا ہوں، بھوک کا مارا ہوا ہوں، پیٹ میرا پسلیوں سے لگا ہوا ہے، بمشکل چل سکتا ہوں، مقابلے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ میرا تعلق سادات کے گھرانے سے ہے، میری نسبت اللہ کے محبوب کے گھرانے سے میری نسبت ہے۔ صدقہ ہم نہیں لے سکتے، زکوٰۃ ہم نہیں لے سکتے، یہ صدقات کی رقم ہم کھا نہیں سکتے، باقی کچھ ملتا نہیں، گھر میں بچیاں ہیں وہ بھی بھوکی ہیں، میں بھی کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، نہ کوئی کام ملتا ہے نہ مزدوری، کچھ نہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے، حرام ہم نہیں کھا سکتے۔ آپ تو شاہی پہلوان ہیں، آج مہربانی کر کے بڑا انعام بادشاہ نے رکھا ہے، اگر آج آپ گر جائیں میری خاطر اور اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ میرے آگے گر جائیں، مجھے اپنے سینے پر سوار کر لیں، بظاہر تو میں جیت جاؤں گا، انعام وصول کر لوں گا، آپ کو چند ایک باتیں سننی پڑیں گی، اس کے بعد پھر آپ کا مقام تو وہی ہوگا، اپنے مرتبے سے کون گرا سکتا ہے آپ کو۔ چنانچہ اس کے دل کو بات لگی، اس نے کہا ٹھیک ہے، دو چار داؤں پیش لڑے، اس کے بعد شاہی پہلوان نیچے آ گیا اور وہ کمزور سا بندہ اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا کیا تماشا ہے، یہ تو لگتا ہے تم نے کوئی ڈرامہ بازی کی، آپس میں کوئی سودا بازی ہو گئی تمہاری، ہمارا کھلاڑی بک گیا، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں جی، اس نے گرا دیا۔ اس نے کہا دوبارہ کشتی لڑو، دوسری بار لڑی گئی تھی، پھر اس نے گرا دیا، تیسری بار لڑی گئی تھی، پھر اس نے گرا دیا۔ اس کے بعد ساری رعایا، ساری عوام اس پہلوان کو خوب سنانے لگے کہ جو کچھ کھلاتے رہے ہم حرام کا کھلاتے رہے، جو کچھ کھلایا پلایا سب کچھ ضائع کر دیا، ایک کمزور سے بندے نے اس کو گرا دیا، اور وہ بندہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، سب کے سامنے جیت چکا تھا، انعام سارے کا سارا اس نے وصول کر لیا، وہ چلا گیا۔ شاہی پہلوان کو خفت اٹھانی پڑی، شرمندگی اٹھانی پڑی، کہیں سے کوئی جوتے دکھا رہا ہے تو کہیں سے کوئی گالیاں دے رہا ہے، کہیں سے کوئی تانا زنی کر رہا ہے، کہیں سے کوئی طنز کر رہا ہے، ہر طرف سے ساری باتیں سنی، دل بجھا ہوا سا ہے، پریشان ہے، بادشاہ بھی ناراض ہے۔ اسی حالت میں پہلوان گھر میں آتا ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں لیتا رہا پریشانی کے عالم میں، آخر آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگتی ہے اللہ کے محبوب کی زیارت ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تو نے ہماری نسبت کی لاج رکھی تھی، ہماری نسبت کا تو نے خیال رکھا تھا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو گر گیا ہے؟ ہم آج تمہیں ایسا اٹھائیں گے قیامت تک تجھے گرنے نہیں دیں گے۔ اور پھر دنیا جانتی ہے کہ اولیاء کے سرتاج، جہاں بھی اولیاء کی فہرست آئے گی سر فہرست نام لکھا ہوا آئے گا اس پہلوان کا، جنید بغدادی کے نام سے۔ آج بھی سلسلے جاتی ہیں تو وہاں پہ جا پہنچتے ہیں۔ تو نسبتوں کی لاج اللہ آج بھی رکھتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اہل بیت کی محبت، حقیقی اور سچی محبت اپنے سینوں میں لے کر اللہ کے محبوب کے صحابہ کی اتباع والے راستے پر چلیں گے تو کامیابی یقینی ہے، دنیا میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کے لیے یہی سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت ہوتا ہے، چند ایک جھلکیاں ہوتی ہیں جو عرض کر دی جاتی ہیں، امید ہے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہوگا اگر اس پر ہم عمل کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔